ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے آسمان کی چھت اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اور اپنی حکمت سے زمین کو ہموار کیا اور بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں جس سے فراواں اور بھرپور نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صاحب جلال خالق اور یکتا معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے ملت کی بنیادوں کو قائم کیا، اس کی عمارت کو مضبوط کیا، شرک کے اندھیروں کو زائل کیا اور مٹایا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو امت کے سب سے نیک اور تقوی شعار ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اور بہت زیادہ کبھی نہ ختم ہونے والی سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ ایسے لمبے ارمانوں سے بچو جو دلوں کو سخت بناتے ہیں، اور ایسی مایوسی سے بچو جو گناہوں کی معافی سے نا امید بناتے ہیں۔ بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کے لیے مناجات و عاجزی کا جو دروازہ کھول رکھا ہے وہ اس کی مطلوبہ چیز کے حصول سے بہتر ہے، اور اللہ کے سامنے اس کا عاجزی اختیار کرنا اس کی مراد پوری ہونے سے بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوشنودی کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان چیزوں سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے جن کی اس نے امید کی تھی مگر وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ کا فرمان ہے، میری جانب سے کہہ دو کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بھی یقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مسلمانوں، اس دور کی مادیت پرستی نے بہت سے جذباتی رشتوں اور مشترکہ احساس کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ مشینوں کی ان پرزوں کی طرح ہو گئے ہیں جو مادی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور نفع پسندی کی ایندھن سے اپنی پیداوار دیتے ہیں۔ اس مادیت پرستی نے منافع اور مفادات کو رشتوں کا معیار بنا دیا ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھیں گے کہ نہ کوئی دوستی دائمی ہوتی ہے اور نہ کوئی دشمنی دائمی ہوتی ہے، لیکن مفادات دائمی ہوتے ہیں۔ یہ چیز اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اخلاق کے ستونوں میں سے ایک بڑے ستون کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ اس مادیت پرستی کی وجہ سے خوبصورت سماجی رشتے کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ دین اور آباداری اور ملک کے رشتے بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ مفادات، آمدنی اور فائدے کی زیادتی کو ہی معیار بنا لیا گیا ہے اور اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تعلقات اب کام کے ساتھی، تنظیم کے رکن، اداروں کے شریک اور کمپنی کے حصے داروں کے خالص مادی رشتوں میں بدل گئے ہیں، جس کا بڑا اثر روحانی اقدار، نفسیاتی سکون اور جذباتی لین دین کو ختم کرنے میں ہے۔ بھائیو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مزید بیان اور تشریح کے لیے گفتگو دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات دوستی اور دوستوں کے آپسی تعلقات، حقوق اور اوصاف سے متعلق ہے تاکہ فریقین کی حالت واضح ہو جائے اور ان کا طرز عمل ظاہر ہو جائے۔ دوستی اللہ کے بندو، یہ وہ انس و مصاحبت کی فطرت ہے جسے اللہ نے لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ دوستی معزز لوگوں کے شعور میں معزز مانا ہے۔ حکمہ نے اس کی تصویر کشی کی ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ یہ انسان کے طرز عمل کا پتہ اور اس کی شخصیت کا پیمانہ ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ انسان کے عزم، عقل کی پختگی، دور اندیشی اور وسعتی افق کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور غور کیجیے کہ کس سے اس کی دوستی ہے۔ دوستی بلند مقام اور بے شمار فائدے والی چیز ہے۔ یہ عقل، دین، درستگی، کرم اور حسن اخلاق کو سموئے ہوئی ہے۔ دوستی دل کی خوشی، روح کا اطمینان، نفس کی سخاوت ہے اور زندگی کے بوجھ کو ہلکا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ دوستی عطا اور نوازش ہے، لغزشوں کو معاف کرنے اور غلطیوں سے درگزر کرنے کا نام ہے۔ وہ ایک مضبوط کڑا ہے جو مزاجوں کی یکسانیت پر قائم ہے اور فرد و جماعت میں استحکام کا احساس دلاتی ہے۔ دوستی دلوں کے درمیان محبت کا پل ہے اور ایسی مہکنے والی خوشبو ہے جو ہر جانب پھیلتی ہے۔
اس کی وجہ سے دل خوشی سے اور روح محبت سے بھر جاتی ہے۔ دوستی سعادت کی کنجیوں میں سے ہے، لہذا اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ بھائیو، دوستی اختیار، انتخاب اور چناؤ سے عبارت ہے، اسے حالتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ محبت اس کی بنیاد ہے، احترام اس کا ستون اور نیک نیتی اس کے محافظ ہے۔ دوست زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، خوشی و غم میں، طاقت و کمزوری میں، خوشحالی اور بدحالی کا ساتھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت کے وقت ہو اور سفر سے پہلے دوست ہے۔ دوست کشادہ سرزمین اور گرم گود ہے۔ جب کسی عقلمند سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک دوست زیادہ محبوب ہے یا قریبی، تو اس نے جواب دیا کہ ضروری ہے کہ قریبی دوست ہو۔ بھائیو، دوست کے اندر دل کی سچائی، زبان کی سچائی، رویے کی سچائی، احساسات کی سچائی اور خیرخواہی کی سچائی اکٹھی ہوتی ہے۔ معزز دوست جب قریب ہوتا ہے تو نوازتا ہے، دور ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو درگزر کرتا ہے، اگر اس پر تنگی کی جاتی ہے تو وہ کشادگی سے کام لیتا ہے۔ تو جسے ایسا دوست ملا وہ کامیاب ہو گیا۔ سچے دوست دنیا کی سب سے بہتر کمائی ہیں، خوشحالی کے سنگار ہیں، مصیبت کے توشہ ہیں۔ وہ بغیر کہے ایک دوسرے کی فرما برداری کرتے ہیں اور بغیر ڈانٹے باہم رک جاتے ہیں۔ ان میں نہ ایسی سرزنش ہے جس سے چہرہ سیاہ ہو اور نہ ایسی معذرت ہے جس سے چشم پوشی کی جائے۔ وہ سرزنش کرنے میں نرم ہوتے ہیں اور سزا دینے میں بھی نرم۔ وہ فاسق اور منافق نہیں ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے سکون حاصل ہوتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، مصیبت میں اس سے مشورہ لیا جاتا ہے اور اہم معاملات میں وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ راز کو چھپاتا ہے، عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، مصیبت کے وقت خرچ کرتا ہے، پسندیدہ چیزوں میں ترجیح دیتا ہے، عذر تلاش کرتا ہے اور معافی مانگنے پر مجبور نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی خدمت کریں گے تو وہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور جب ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو سنوارے گا۔ آپ اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ بھی آپ کی طرف بڑھائے گا۔ آپ میں کوئی بھلائی دیکھے گا تو اس کو شمار کرے گا، اور اگر کوئی برائی دیکھے گا تو اس سے روکے گا۔ جب اس سے مانگیں گے تو دے گا، اور آپ پر جب کوئی مصیبت آئے گی تو وہ آپ کی غمخواری کرے گا۔ مسلمانوں، اگر معاملہ ایسا ہے تو دوست کے انتخاب میں احتیاط اور تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ دوست کے انتخاب کے لیے انسان جواب دہ ہے۔ ظالموں کے ندامت کے تعلق سے اللہ کے اس قول پر غور کرو، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھو کہ کس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اس حدیث کو ترمذی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے، صرف مومن سے ہی دوستی کرو، تمہارا کھانا صرف تقوی شعار بندہ ہی کھائے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسلمان جب اپنے کسی بھائی سے محبت کرے تو اسے بتا دے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، دوستی اور عزیزوں کے تعلق سے جن خوبصورت صفتوں اور معزز خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جاننا بھی چاہیے کہ کمال کامیاب، ہر گھوڑا گرتا ہے اور ہر چلنے والا ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس لیے غلطیوں کو معاف کرنا اور لغزشوں کو درگزر کرنا ضروری ہے، اور جو بلا روک ٹوک مرامت کرے گا اس کا کوئی دوست نہیں بچے گا۔ جب لغزشوں کو درگزر کرنا مردوں کی بہترین خصلتوں میں سے ہے، تو تمہارے وہ بھائی جن میں تم نے محبت، سچائی اور خیرخواہی محسوس کی ہے، وہ لوگوں میں اس بات کی سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کی جائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دوست بلا کسی عیب والا ہو تو وہ بغیر دوست کے رہ جائے گا۔ دوست کی ملامت اس کو کھونے سے بہتر ہے۔ بھائیوں، تعلقات کی بہتری اور دوام صرف چشم پوشی، عفو درگزر، بھول جانے، دل کی سلامتی، نفس کی صفائی اور نرم ملامت میں ہے۔ دوست کو اپنے سینے میں جاہلیت والی حمیت رکھنے سے بچنا چاہیے کہ اس کا دوست لازمی طور پر اسی سے دوستی کرے جس سے اس کی دوستی ہے، اور اسی سے دشمنی کرے جس سے اس کی دشمنی ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ انسانوں کے مقام و مرتبہ اور ان کے غلط و صحیح کا اندازہ لگانے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دوست کے موسم گرما کی گرمی، جاڑے کی ٹھنڈک، خزاں کی خشکی اور بہار کی تنگ دامانی کو برداشت کر لیا تو ہر موسم آپ کے لیے ہمیشہ بہار کا ہوگا۔ مومن، اللہ کے بندے، دوست کو چاہیے کہ وہ ہلکا پھلکا رہے، اپنے دوست کو ایسی چیز کے لیے مکلف نہ کرے جو اس کے لیے دشوار ہو۔ مسلمانوں، زمانے کی بدلتی حالت، دوستوں کے بدلتے رنگ اور بھائیوں پر عدم اعتماد کی جو بات کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ یہاں بات فضل و کمال والے دوستوں کی ہو رہی ہے، مفاد پرست اور مطلبی جیسے دوستوں کی نہیں ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ پیمانہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوست سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس سے دوستی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ مشترکہ مفادات دوستی اور صحبت کے حقوق میں سے ہے، لیکن دوستی نہ تو اس کا سبب ہے اور نہ اس کا مقصد۔ فضل و کمال والے دوست کے یہاں فائدہ اور لطف دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ سچی دوستی جب نفس میں فروکش ہوتی ہے تو اسے مہذب بنا دیتی ہے، پھر اس میں محبت، تواضع اور غصہ پینے جیسے اوصاف پیدا کر دیتی ہے۔ کمال و فضل کی وجہ سے اپنے دوست سے آپ کی محبت آپ کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے۔ فضل کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں۔ اچھے دوست سے مل کر آپ سکون حاصل کرتے ہیں، اس کی مجلس میں آپ کو انسیت ملتی ہے۔ سب سے نااہل وہ ہے جو دوست بنانے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، اور اس سے بھی نااہل وہ ہے جو کسی کو دوست بنا کر اسے کھو دے۔ احنف بن قیس کا قول ہے، بھائیوں میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اگر تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو وہ تمہاری محبت میں اضافہ نہیں کرے گا، اور اگر تمہیں اس کی ضرورت ہو تو وہ محبت میں کمی نہیں کرے گا۔ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم بھی مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے نوازا، اور اس کے لیے ہر طرح کا شکر ہے کہ اس نے عطا کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے ہر طرح کی نہایت اچھے نام، اس کے لیے ہر طرح کے نہایت اچھے نام اور بلند صفات ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے حق اور ہدایت کی طرف بلایا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر جو عقل و خرد والے ہیں، اور تابعین پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی اور حق کے راستے پر چلے، وہ ہدایت پائے۔ مسلمانوں، اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں دو ایسے مقام کا ذکر کیا ہے جن سے حقیقی دوستی واضح ہوتی ہے اور اس کا اثر اور اس کی بڑی ضرورت نمایاں ہوتی ہے۔ جہاں تک پہلے مقام کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے کسی حمایتی اور مددگار کو تلاش کریں گے، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست ہے۔ اور دوسرا مقام عمومی طور پر تمام اہل محشر کے لیے ہوگا، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے کہ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ تقویٰ کی دوستی ہے، ایسی دوستی جو موت کے بعد تک قائم رہے گی اور اس کی کڑیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ بھائیو، لوگوں سے کوڑنے کی وجہ سے دشمنی پنپتی ہے، اور برے دوست دشمنوں کی دشمنی سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مناسب نہیں ہے کہ جھوٹا شخص آپ کا بھائی یا دوست بنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں کستوری دے دے گا یا آپ اسے خرید لیں گے، یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے، جبکہ بھٹی جھونکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے۔ متفق علیہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس حدیث میں نیک لوگوں، خیر و بھلائی والوں، پرہیزگاروں، بلند اخلاق والوں اور اہل علم و ادب کی صحبت میں رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور برے بدعتیوں، غیبت کرنے والوں، بہت زیادہ فحش کام کرنے والوں اور ناکارہ لوگوں اور اسی طرح کے قابل مذمت کام کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر رحم کرے گا۔ جان لو کہ برے دوست بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، ہلاکت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ بگاڑ کے راستے پر سب سے زیادہ لے کر جانے والے برے ساتھی ہی ہوتے ہیں۔ انسان کو ایسی دوستی کی ضرورت نہیں ہے جس سے دشمنی پنپے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی پیارے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ درود و سلام نازل ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، احمد مجتمع پر، ان کے نیک و اولاد پر اور ان کے خلفائے راشدین پہ
ابو بکر، عمر، عثمان اور علی پر اور تمام صحابہ پر اور تابعین پر اور ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرنے والوں پر قیامت تک۔ اے اللہ ہم تیرے کرم اور جود کے ذریعے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں اکرم الاکرمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما، اے اللہ ہمیں ان چیز کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو تو اپنے طاعت کے ذریعے عزت فرما اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو تو اپنی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا بنا۔ اے اللہ تو اپنے کلمے پر مسلمانوں کو جمع فرما، اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما ہر جگہ پر، اے اللہ سنت اور حق پر ان کو جمع فرما، اے اللہ اہل طاعت کی عزت افزائی فرما، اے معروف پر چلا، تو ہر چیز پر قادر ہے پروردگار۔ اے اللہ یہودیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان ظالم اور غصب کرنے والے یہودیوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ ہم تمام مصیبت سے عافیت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام مصیبت سے اور ہر طرح کی عافیت پر تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ہر طرح کی ناپسندیدہ چیزوں سے اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم برس، جنون، جذام اور ہر بری چیزوں تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تو غنی اور ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہمیں نا امید اور مایوسی میں سے نہ بنا، اے اللہ تو اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو غنی اور ہم فقیر ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنوا، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما آسمان سے، اے اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم تیری اطاعت کریں، اے اللہ تو ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو رحمت والی ہو، سیراب کرنے والی ہو، اے اللہ تو ہم پہ ایسی بارش نازل فرما جو سیراب کرنے والی ہو، رحمت والی ہو اور تمام جگہوں کو سیراب کرنے والی ہو۔ اے اللہ ہم تیرے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں پیاسا نہ چھوڑ، اے اللہ ہم تجھے بھروسہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم فتنہ بنے ظالم قوموں کی طرح، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اگر تم ہمیں بخش نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔